تو اللہ پاک کے علاوہ ہر ایک نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں بیان کی تھی جس پر یہود نے بڑا فخر کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی فخر کی چیزیں نہیں ہیں۔ کسی کو مل گئیں ٹھیک ہے، نہ ملی کوئی بات نہیں، جس کو مل بھی گئی ہیں وہ بھی اس بات کو سوچے کہ مجھے ہمیشہ کے لیے تھوڑی ملی ہیں۔ کتنے لوگ دنیا کے اندر تھے، خزانوں کے مالک تھے، قبر میں کوئی ساتھ لے کر نہیں گیا۔ کتنے لوگ تھے جو زمینوں کے مالک تھے، زمین ساری ساتھ لے کر نہیں گئے۔ کتنے لوگ تھے جو مکانوں کے مالک تھے، کتنے تھے جن کی اولادیں تھیں، جن کی بیویاں تھیں، جن کے رشتہ دار تھے، جن کی ایک آواز پر ہزاروں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، قبرستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، رات کا اندھیرا بھی آتا ہے، جانور بھی قبر کے اوپر سے گزرتے ہیں، کتے بھی آ کر پیشاب کر جاتے ہیں، بیچارے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ فنا ایک ایسی چیز ہے جو ہر لذت کو، ہر مزے کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ کہاں ان چیزوں کے اندر پھنسنا؟ یہ فطرتاً تو ہم نے ہر ایک بندے کے اندر پیدا کیا، یہ آزمائش ہے، لیکن یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں، فخر کی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر ان چیزوں کے اندر لگنا ہے میں بتاتا ہوں کہ ان سے بہتر کون سی چیزیں ہیں۔ بخیر من ذالکم، ان سب سے بہتر جو اللہ نے بیان کی ہیں، للذین اتقوا، لیکن یہ ہر ایک کو نہیں ملنے والی۔ دنیا تو ہر ایک کو اللہ دے دیتے ہیں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے دنیا اس کو بھی دے دی۔ قارون نے بڑے بڑے دعوے کیے، اللہ نے دنیا اس کو بھی دے دی۔ اللہ اپنوں کو بھی دے دیتے ہیں، دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے، لیکن آخرت اللہ کے ہاں بڑی قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر، الا سلعۃ اللہ غالیہ، الا سلعۃ اللہ غالیہ، الا سلعۃ اللہ غالیہ، الا سلعۃ اللہ الجنہ۔ یاد رکھنا، خبردار، یا الا کا لفظ جو آتا ہے وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے آتا ہے۔ خبردار، سن لو جیسے کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سلعۃ اللہ غالیہ، سن لو اس بات کو کہ اللہ کا جو سامان ہے، جو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں آخرت کے اندر، وہ بڑی مہنگی ہیں، وہ سستی نہیں ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ دشمن کو بھی دے دیں اور اللہ پاک جس کو پسند نہیں کرتے اس کو بھی دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا بے قیمت تھی، سب کو دے دی، آخرت بے قیمت نہیں ہے۔ الا سلعۃ اللہ غالیہ، یاد رکھنا اللہ کی جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں، بڑی قیمتی ہیں۔ ان کے حصول کے لیے تقویٰ چاہیے، ان کے حصول کے لیے ایمان چاہیے، ان کے حصول کے لیے اللہ کی رضا چاہیے۔ وہ نہیں ملے گی کسی ایسے بندے کو جس نے اللہ کو راضی نہیں کیا، وہ نہیں ملے گی کسی ایسے بندے کو جس کے دل میں ایمان کا ذرہ موجود نہیں ہے۔ الا سلعۃ اللہ غالیہ، الا سلعۃ اللہ الجنہ، یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو کہ اللہ کا سامان، اللہ کی نعمتیں جو بڑی قیمتی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ جنت ہے، وہ جنت کی نعمتیں ہیں، وہ جنت کے محلات ہیں، وہ جنت کی نہریں ہیں، وہ جنت کے سونے اور چاندی کے محلات ہیں۔ وہ اللہ کی جنت ہے جو ہر ایک کو اللہ نے نہیں دینی، صرف اپنے ماننے والوں کو دینی ہے، صرف فرما برداری کرنے والوں کو دینی ہے۔ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو تقوی اختیار کریں ان کے لیے ہیں۔ یہ ہیں جس کے اندر فنا نہیں ہوگا، جس کے اندر کمی نہیں ہوگی، جس کے اندر اضافہ در اضافہ در اضافہ در اضافہ اللہ کرتے چلے جائیں گے۔ جنت کی نعمتیں جو ملیں گی ہر جمعے کے دن، جمعے کے دن کا نام آخرت کے اندر، دنیا کے اندر جمعے کا نام ہے جمعہ، لیکن آخرت کے اندر جمعے کا نام ہوگا یوم المزید، یوم المزید یہ جمعے کا نام ہوگا۔ اور جمعے کے دن اللہ رب العزت تمام جنت والوں کو بلایا کریں گے، اور پھر ہر بندہ آ کر اللہ کے سامنے اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق، کوئی ممبر پر، کوئی مشک کے ٹہلے پر، کوئی کرسی پر، کوئی نیچے، اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق جب بیٹھ جائیں گے تو اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرے مہمان ہیں، آج ان کو کھانا کھلاؤ۔ فرشتے بہترین قسم کے کھانے کھلائیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے یہ میرے مہمان ہیں، ان کو پلاؤ۔ پھر فرشتے ان کو پلائیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے یہ میرے مہمان ہیں، ان کو لباس پہناؤ۔ فرشتے ان کو لباس پہنائیں گے۔ ہمارے ہاں تو صرف کھانے تک ہوتا ہے، مہمان نوازی آگے نہیں ہوتی۔ اللہ فرمائیں گے ان کو لباس پہناؤ، فرشتے لباس پہنائیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے ان کو خوشبوئیں لگاؤ۔ پھر فرشتوں کی طرف سے ایسی خوشبو کہ بارش ہوگی خوشبو کی، اور ایسی بہترین خوشبو جو آج تک انہوں نے نہیں سونگھی ہوگی، ایسی بہترین خوشبو سب کو لگا دی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت پھر اخیر میں فرمائیں گے کہ اے میرے بندو،
تم نے فلاں وقت میں فلاں عمل کیا تھا، اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کر میں نے دے دیا تھا، آج پھر اسی عمل کا بدلہ بڑھا کر اور دیتا ہوں۔ ہر جمعے کو اسی ایک عمل کا بدلہ جو مل چکا ہے اور اگلے جمعے کو پھر مل چکا ہے، تیسرا جمعہ آئے گا پھر اللہ فرمائیں گے اسی عمل کا بدلہ پھر دیتا ہوں۔ ہر عمل کا بدلہ ہر جمعے کے اندر اللہ اضافے کے ساتھ دیا کریں گے، ہر عمل کا بدلہ بڑھا کر اللہ پاک دیا کریں گے۔ یہ ہے جنت، یہ ہے اللہ پاک کی بہترین رضا کی جگہ۔ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ۔ اللہ پاک کے پاس بڑی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ۔ ایسی نعمتیں ہیں جنت کے اندر جو آج تک کسی کان نے سنی نہیں، آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، آج تک کسی کے دل اور دماغ کے اندر اس کا تصور بھی نہیں آیا۔ یہ جو جنت کی نعمتیں قرآن کے اندر بیان ہیں، یہ جو جنت کی نعمتیں احادیث کے اندر بیان ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں وہ ہیں جو بطور نزل کے دی جائیں گی۔ نزل کہتے ہیں جیسے کوئی مہمان کسی کے گھر میں آ جائے، آتے ہی اس کو پانی پلایا جاتا ہے، چائے پلائی جاتی ہے، آتے ہی جو اس کی خاطر کی جاتی ہے، اس کے سامنے مہمان نوازی کی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے نزل۔ اور ضیافت کہتے ہیں جو اس کے لیے خاص طور سے کھانے بعد میں پکا کر اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آتے ہی مہمان کو جو دیا جاتا ہے وہ نزل ہے، اور جو بعد میں باقاعدہ طریقے سے کھلایا پلایا جاتا ہے وہ ضیافت ہے۔ اللہ نے جنت کے اندر جنت کی جو نعمتیں قرآن میں اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو احادیث میں بیان فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری بطور نزل کے ہیں۔ یہ جاتے ہی جو دیا جائے گا وہ نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، اور جو اللہ نے بعد میں دینی ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا تو تصور بھی نہیں ہے، وہ تو تم سوچ ہی نہیں سکتے، اتنا دماغ ہی کسی کے پاس نہیں ہے کہ ان نعمتوں کا تصور کر سکے، اتنی کانوں کی طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کو سن سکے، اتنی آنکھوں کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ ان کو دیکھ سکے۔ وہ تو اللہ نے مخفی رکھی ہوئی ہیں جو اللہ پاک بعد میں دیں گے۔ اللہ رب العزت نے بڑی قیمتی جنت بنائی ہے اور اس کی نعمتیں بڑی قیمتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان چکروں میں پڑ گئے، ہاں اس سے بہتر ہے لیکن تقوی والوں کے لیے ہے، اللہ کے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں کہ ان باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات، ایسے پھل، ایسے میوے، دنیا کے اندر کوئی بھی میوہ ایسا نہیں ہے جو ہر وقت ہو، موسم ہوتا ہے ہر میوے کا، ہر پھل کا ایک موسم ہے، اسی موسم کے اندر وہ پھل دستیاب ہوتا ہے، ملتا ہے۔ جب موسم ختم ہو جائے وہ پھل نہیں مل سکتا، پھر جب وہ پھل موسم کے اندر بھی ملتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جب اس کو کھائیں گے تو یہ واقعتاً میٹھا ہوگا، واقعتاً لذیذ ہوگا۔ بعض دفعہ ظاہری شکل و صورت بڑی اچھی ہوتی ہے، اندر سے پھیکا نکلتا ہے، اندر سے کھٹا نکلتا ہے، اندر سے کچا نکلتا ہے، اندر سے گلا ہوا نکلتا ہے۔ یہ ان میں سے کوئی چیز بھی جنت کے اندر نہیں ہے۔ وہاں کے باغات، وہاں کے درخت، وہاں کے میوے ایسے ہیں مقطوعۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہونے والے ہیں، نہ کسی سے رکاوٹ ہے، وہ کوئی موسم کے ساتھ خاص نہیں ہیں، وہ صبح کو بھی ہیں، وہ شام کو بھی ہیں، وہ ہر حالت میں ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں دانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر۔ وہ میوے ایسے ہیں کہ وہ جھکے ہوئے ہیں، ان کی ٹہنیاں جنت والے جہاں بیٹھے ہیں تختوں پر ان کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ جو پھل وہاں سے توڑا جائے گا اسی وقت اللہ اس کی جگہ دوسرا لگا دیں گے۔ جو پھل بھی بندہ اوپر والا پھل ہے چاہے یہ آ جائے وہ ٹہنی جھک جائے گی اور انسان جو ہے اس کو استعمال کر لے گا۔ ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، اس کے خوشے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ جنت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جنت، ایک دیہاتی آئے انہوں نے جنت کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ جنت کے اندر درخت بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں ہوں گے، اور میں تجھے بتاؤں کہ درخت کتنا بڑا بڑا ہوگا؟ اگر تو کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر اس گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دے اور وہ گھوڑا 100 سال لگاتار دن میں رات میں لگاتار دوڑتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا،
اتنے بڑے بڑے درخت ہیں اللہ نے جو جنت کے اندر بنائے ہیں، اور ایسے میوے والے درخت ہیں جن کے میوے جھکے ہوئے ہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں ہیں، دنیا کے اندر نہریں ہیں زمین کے اندر چلتی ہیں، لیکن جو جنت کی نہریں ہیں وہ زمین کے اوپر چلیں گی، اور ان کے کنارے موتیوں کے ہوں گے، ان کے کنارے لال و جواہر کے ہوں گے، اور وہ جہاں چاہے گا جنت والا وہ اپنا رخ موڑ دیں گی۔ یفجرونہا تفجیرا، یہ نہر جاری ہے۔ اب جنت والا کہتا ہے کہ یہ ادھر نہ جائے بلکہ ادھر سے ہو کر جائے، وہ وہ نہر اپنا رخ موڑ کر ادھر سے ہو کر چلنا شروع کر دے گی۔ یفجرونہا تفجیرا، ایسی نہریں ہیں اور ایسے باغات ہیں، خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی ان کو کہا جائے کہ بس میاں تم نے 10 سال عبادت کی تھی، 10 سال تمہارے پورے ہو گئے، چلو 20 سال پورے ہو گئے، نکلو یہاں سے جنت سے، تمہارا کرایہ ختم ہو گیا، نہیں کہا جائے گا۔ ایک دن کی عبادت بھی ہے اللہ نے بخش دیا تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی، جو کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ جنت کے اندر جب لوگ داخل ہوں گے، داخلے سے پہلے اللہ پاک فرشتے کو حکم دیں گے، یونادی منادن ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ایک ندا کرنے والا فرشتہ، آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگائے گا، اے جنت والو جنت میں داخل ہو جاؤ، یہاں تم نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، کبھی تمہارے اوپر بیماری نہیں آئے گی، یہاں تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کبھی تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی، یہاں تم نے ہمیشہ جوان رہنا ہے، کبھی تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا، تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، ہر نعمت کو استعمال کرنا ہے، کوئی نعمت تم سے واپس نہیں لی جائے گی بلکہ اضافہ کیا جائے گا۔ خالدین فیہا وازواج مطہرہ، سبحان اللہ، ایسی نعمت اللہ نے 3 دفعہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی کہ جو جوڑے ہوں گے، میاں بیوی جو جوڑے ہوں گے جنت کے اندر، میاں بھی اور بیوی بھی پاک صاف ہوں گے، ظاہری پاکی بھی، زبان کی پاکی بھی، باطنی پاکی بھی، ہر طرح سے پاک طاہر مطہر۔ وازواج مطہرہ، بیوی یعنی جوڑے، ازواج کا معنی جوڑے، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی اللہ پاک ایسا پاک صاف بنائیں گے، کسی قسم کی ظاہری باطنی اندر کی نجاست ان کے اندر نہیں ہوگی، حسد ان کے اندر نہیں ہوگا، غیبت ان کے اندر نہیں ہوگی، بغض ان کے اندر نہیں ہوگا، کسی سے لڑائی کرنے کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہوگا، محبت سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ظاہری طور پر بھی جو نجاست ہے وہ ان سے نہیں، کسی عورت کو حیض نہیں آئے گا، نفاس نہیں آئے گا، کسی کے منہ سے گند نہیں نکلے گا، کسی کے ناک سے گند نہیں نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت لا یبولون ولا یمتخطون، نہ وہ پیشاب کریں گے، نہ ان کو پخانے کی ضرورت ہوگی، نہ ان کے ناک سے کوئی گند نکلے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنت والے کھائیں پیئیں گے وہ کھانا کہاں چلا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ پسینہ نکلے گا، اس پسینے کے اندر سے مشک کی خوشبو نکلے گی، اور ایک ڈکار آئے گا، اس ڈکار کے اندر سے مشک کی خوشبو ہوگی اور کھانا ہضم ہو جائے گا۔ وہ کھانا کثافت والا نہیں ہوگا، وہ نورانی کھانا ہوگا، اس لیے صرف ایک ڈکار سے ہی وہ ہضم ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ وہ بندے جو کھائیں گے ہو سکتا ہے بہت تھوڑا سا کھائیں، فرمایا نہیں، ایک آدمی 100 آدمیوں کے برابر کھائے گا، کم سے کم دنیا کے اندر 100 بندے جتنا کھاتے ہیں اتنا ایک وقت میں ایک آدمی کھائے گا، لیکن وہ بھی ایک ڈکار سے ہضم ہو جائے گا، ایسا بہترین نورانی کھانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، بہترین جوڑے ہیں جو پاک صاف ہیں، ظاہری نجاستوں سے بھی پاک ہیں، باطنی نجاستوں سے بھی پاک ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ پاک کی رضا ملے گی۔ جتنی نعمتیں جنت کے اندر ہیں، ان تمام نعمتوں کے بعد سب سے اخیر کے اندر جو نعمت اللہ پاک بندوں کو دیں گے وہ یہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، آج میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی میں نے تم سے ناراض نہیں ہونا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ کے اندر فرمایا کہ تھوڑی سی اللہ کی رضا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رضا کے بھی درجات ہیں، سب سے بڑی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کس کو ملے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ دنیا کے اندر راضی کرنے والے اور اللہ پاک کو خوش کر دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رضا کا سب سے اونچا اور اعلیٰ اور عرفہ درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر درجات بدرجات انبیاء کے لیے، صحابہ کے لیے، صلحاء کے لیے، ائمہ کرام کے لیے، نیک بندوں کے لیے، صالحین کے لیے، شہداء، سب کے لیے ملتے ملتے سب سے چھوٹا درجہ جس کو ملے گا یہ وہ بندہ ہوگا جس کو جہنم میں سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا۔ جہنم میں لوگ جائیں گے، پھر سفارشیں نکالے جائیں گے،
اللہ فرمائیں گے کہ اس کو بھی نکال لیں جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے جائیں اور اس کو بھی نکال لیں جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے اس کو بھی نکال لیں جس کے دل کے اندر رائی کے دانے سے کم، اس سے کم، اس سے کم بھی ایمان۔ اور اس کے بعد پھر اللہ خود اپنا ہاتھ جہنم میں ڈال کر 3 مٹھیاں جہنم سے نکال کر باہر پھینکیں گے۔ ان سب کے بعد ایک سب سے آخر کے اندر نکلنے والا جہنم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ وہ آدمی آئے گا جس کو جہنم سے نکال کر اللہ فرمائیں گے کہ چلو تجھے نکال تو دیتے ہیں اپنے فضل سے، تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے جنت میں داخل کیا جائے، نکال دیتے ہیں لیکن یہاں تجھے جہنم کے کنارے پر ہی بٹھایا جائے گا، یہاں تیری جگہ ہے، اندر سے نکال دیا لیکن باہر تجھے بٹھا دیں گے۔ ان کا اللہ میں خوش ہوں، میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائیں گے دیکھ کوئی اور تو سوال نہ کرنا مجھ سے، جی بالکل نہیں کروں گا۔ تھوڑے دن گزریں گے پھر کہے گا کہ اے اللہ آپ کتنے کرم والے ہیں، کتنے فضل والے ہیں، جہنم سے تو نکال دیا لیکن اس کا دھواں میری طرف آ رہا ہے، اس کی لپٹیں میری طرف آ رہی ہے، اس کی تپش میری طرف آ رہی ہے۔ آپ مجھے ایسا کریں کہ میری پشت جہنم کی طرف کر دیں، میرا منہ تو جنت کی طرف کر دیں۔ اللہ فرمائیں گے تو نے کہا تھا میں نے کچھ مانگنا نہیں ہے، کہا اللہ پھر نہیں مانگوں گا، اس کا منہ اللہ پاک جنت کی طرف کر دیں گے۔ کچھ عرصہ گزرے گا پھر کہے گا کہ اے اللہ پاک منہ تو آپ نے ادھر کر دیا لیکن پیچھے سے تو مجھے وہی گرمی ویسی محسوس ہو رہی ہے، آپ مجھے یہاں سے ہٹا کر تھوڑا سا آگے کر کے مجھے بٹھا دیں، ان کو راستے میں بٹھا دیں گے۔ پھر وہ سوال کرے گا، پھر سوال، آخر کے اندر اللہ اس کو جنت کے دروازے پر بٹھا دیں گے، کہیں گے اب نہ مانگنا کچھ بھی۔ پھر وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کہے گا کہ اے اللہ آپ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے، مجھے اندر بھیج دیں۔ تو اللہ فرمائیں گے تمنا، اچھا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ تمنا کرے گا، اللہ فرمائیں گے اور تمنا کر، وہ کہ اور مانگے گا، اللہ کہیں اور مانگ، وہ اور مانگے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے وَلَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ 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 10 دفعہ کہ جو تو نے مانگا وہ میں نے دے دیا، اور اتنا اور دے دیا، پھر اتنا ہی 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 اور دے دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے جو تو نے مانگا اس سے اتنی دفعہ میں نے زیادہ دے دیا۔ وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ اتستہزئ بی وانت رب العالمین، آپ رب العالمین ہو کر مجھ جیسے سے مذاق کرتے ہیں، میرے جیسے۔ پہلے تو آپ اس پر تیار نہیں تھے کہ مجھے یہاں بھیج دیں، اب دینے پر آئے ہیں تو اتنا کچھ دے دیا، کہیں مذاق تو نہیں کر رہے میرے ساتھ؟ اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اے اللہ رب العالمین ہے، میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، مذاق نہیں ہے، جو میں نے کہا وہ میں نے تجھے دے دیا۔ یہ فرماتے ہوئے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی مسکرائے کہ وہ بندہ یہ کہے گا اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اس بندے کو بھی جو رضوان اللہ کی رضا ملے گی، ورضوان من اللہ اکبر، یہ اللہ کی رضا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ سب سے اونچا درجہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو، سب سے گھٹیا درجہ، سب سے ادنا درجہ اس بندے کو، اور اس بندے کو بھی جو رضا ملی ہے اس پر کتنی بڑی جنت اللہ پاک دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضا ملے گی۔ یہ ہے چیزیں جن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ان کے لیے راتوں کو جاگنا چاہیے، ان کے لیے دن کے اندر دھکے کھانے چاہیے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جن کے حصول کے لیے بندوں کو محنت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک جنت والوں سے ایک دفعہ خطاب فرمائیں گے، یا اہل الجنہ ارضیتم، اے جنت والو ایک بات تو بتاؤ کہ تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے اللہ پاک کیسا سوال ہے، ہم راضی نہیں ہوں گے تو اور کیا کریں گے؟ آپ نے اتنا 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 ہمیں دے دیا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم نے تو عمل کچھ بھی نہیں کیے تھے، آپ نے تو بہت کچھ ہمیں دے دیا، ابھی بھی ہم راضی نہیں ہوں گے۔ آپ نے ہمارے چہرے سفید کر دیے، آپ نے ہمیں نورانی بنا دیا، آپ نے اتنی نعمتیں دے دیں۔ تو اللہ فرمائیں گے ایک نعمت ایسی ہے جو ابھی تک تمہیں نہیں ملی، وہ آج تمہیں دے دوں؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ آپ کے خزانوں میں کون سی کمی، آپ ہمیں وہ نعمت بھی دے دیں۔ اللہ فرمائیں گے آج میں تم سے ایسا راضی ہوا کہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جو جملہ اللہ فرمائیں گے یہ سب سے زیادہ لذت والا، سب سے زیادہ مزے والا جملہ ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک نعمت ہے جس کو حسی جسمانی نعمت کہا جاتا ہے، جیسے کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو روٹی دے دی، کسی کو مکان دے دیا، کسی کو کوئی گفٹ اور تحفہ دے دیا، یہ وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے جو روحانی لذت کا سبب بنتی ہے، کوئی باپ اپنی اولاد سے کہہ دے کہ بیٹا میں تم سے بڑا راضی ہوں، اس نے بظاہر کوئی چیز نہیں دی، کوئی چیز نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے،
لیکن اگر کوئی واقعتاً فرما بردار بیٹا ہوگا تو وہ اس جملے پر ساری زندگی خوش رہے گا کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا بیٹا میں تم سے راضی ہوں۔ اس کی لذت جو آتی ہے، آج کل پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی، لیکن واقعتاً جو فرما بردار اولاد ہوگی جو اس جملے کی لذت کو محسوس کرے گی، شاید اس کے سامنے ساری دنیا ہیچ ہے۔ کسی کا استاد اپنے شاگرد کو بلا کر یہ کہہ دے کہ بیٹا میں تم سے راضی ہو گیا، اس کی لذت وہی فرما بردار شاگرد سمجھ سکتا ہے جس نے اپنے استاد کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہو۔ یہ جو لذت والا جملہ ہے یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ کسی کا پیر کسی کو یہ کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ فرما دیں، سبحان اللہ، اللہ کسی کو کہہ دے کہ اے میرے بندے آج میں تم سے ایسا راضی ہوا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو یہ نعمتیں ہیں جو ملیں گی جنت میں۔ یہاں اللہ پاک نے 3 طرح کی نعمتوں کو ذکر فرمایا۔ پہلی نعمت جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، دوسری وازواج مطہرہ، اور تیسری ورضوان من اللہ، اللہ پاک کا راضی ہونا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ پاک کو چکر میں ڈال دیں گے، ایسے ہی جھوٹ موٹ بہانا چل جائے گا، اے اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، اور اللہ کو کہا ٹھیک ہے جی تو کہتا ہے تو میں مان لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، وہاں دھوکہ نہیں ہے، وہاں تو دلوں کی حالت بھی اللہ جانتے ہیں۔ میں کل کیا کروں گا مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ میں نے مہینے بعد کیا کرنا ہے میں نہیں جانتا، میرا رب جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کسی قسم کا دھوکہ، کسی قسم کی ریاکاری، کسی قسم کی چکر بازی یہ اللہ کے ہاں نہیں چلتی۔ اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ایک ایک عمل سے واقف ہیں۔ جو عمل اس نے نہیں کیا لیکن کرنا ہے، اللہ تو اس سے بھی واقف ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ اللہ کے بندے کیسے ہیں جو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اپنے گناہوں کو کر کے ڈرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، گناہوں سے خوف زدہ رہنا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، تشریف لے جا رہے تھے، ایک ان کا شاگرد نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا، وہاں سے گزرے، دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت دے دے۔ امام صاحب ٹھہر گئے، جب اس نے دعا ختم کی فرمایا بڑی ہمت ہے تمہاری، اللہ سے جنت مانگ لی۔ ہم تو آج تک گناہوں کی بخشش ہی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، ہماری تو کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ہمت تو اس کی ہو جس کے پلے کچھ ہو، بڑی تم نے ہمت کی ہے کہ اللہ سے جنت مانگ رہے ہو، ہم تو صرف معافی مانگتے ہیں آج تک۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ مقولہ بڑا مشہور ہے، من نہ گویم کہ طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش، اے اللہ میں کبھی بھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ میری فرما برداری قبول کر، مجھے پتہ ہے میری فرما برداری اس قابل ہی نہیں ہے کہ قبول ہو سکے، مجھے پتہ ہے میری نماز اس قابل نہیں، میں تو پڑھتا اس لیے ہوں کہ بندہ ہوں، تیرا حکم مانتا ہوں، لیکن میں نہیں پڑھ سکتا جو آپ کے دربار میں پیش کی جا سکے، میں ایسا روزہ نہیں رکھ سکتا جو آپ کے دربار میں پیش کیا جا سکے، میں ایسا حج، ایسا عمرہ، ایسا صدقہ، ایسی خیرات، ایسی کوئی عبادت میرے پاس نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ ہو کہ میں آپ کے دربار میں اس کو پیش کر سکوں، مجھے پتہ ہے، اس لیے میں نہیں کہتا کہ میری فرما برداری قبول کر۔ من نہ گویم کہ طاعتم بپذیر، میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اے اللہ میری فرما برداری قبول کر، قلم عفو بر گناہم کش، میں صرف اتنی سی مانگتا ہوں کہ اپنی قلم سے میرے گناہوں کو مٹا دے، کاٹ دے، جو میں نے گناہ کیے ہیں اس کو کاٹ دے، بس اتنی سی میری دعا ہے۔ تو یہ دعا مانگنا کہ اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ اللہ مجھے بخش دے، یہ بہت بڑی دعا ہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ خود رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بار بار استغفار کرتا، ما اصر من استغفر ولو فی الیوم 70 مرۃ، جو آدمی بار بار توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو یہ نہیں لکھتے، مثلا ایک آدمی نے گناہ کیا پھر توبہ کر لی، اللہ نے وہ گناہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں، اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر وہی گناہ کیا، پھر اس پر توبہ کی اسی گناہ پر، تو اللہ پاک یہ نہیں کہتے کہ تو نے دوسری دفعہ کیا، اللہ کہتے ہیں پہلی دفعہ ہی کیا، پہلے تو میں نے ختم کر دیا تھا، یہ پہلی دفعہ ہی ہے،
وہ 10ویں دفعہ کر کے توبہ کرے گا، اللہ کہیں گے پہلی دفعہ ہے۔ وہ 70 دفعہ بھی اگر ایک گناہ کو ایک دن میں کرے اور 70 دفعہ اسی گناہ پر استغفار کرے، اللہ فرمائیں گے پہلی دفعہ تو نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ ما اصر من استغفر، وہ بار بار گناہ کرنے والا نہیں لکھا جاتا جس نے استغفار کیا۔ تو استغفار کی اور توبہ کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ صلحاء کا طریقہ ہے کہ کم سے کم 100 دفعہ روزانہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار پورا 5واں کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مختصر یہ ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال توبہ اور استغفار ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو سمجھایا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور صلحاء یہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 300 دفعہ استغفار روزانہ کیا، وہ اللہ کے ہاں کثرت سے استغفار کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ کثرت اگر کسی نے حاصل کرنی ہے تو 300 دفعہ، ورنہ 100 دفعہ استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔